گنبد خضرا کی جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی شاندار کلام سید سفیان احمد ہاشمی کی زبان سے آپ نے مناظرہ فرمایا، جس کا اثر آپ کے دلوں تک پہنچا۔ بس ایک شعر یہی کہہ سکتا ہوں میں، آیا تھا محفل میں آنکھیں بیچنے کے لیے، آیا تھا محفل میں آنکھیں بیچنے کے لیے، جب گیا واپس تو میلہ لے گیا۔ آیا تھا محفل میں آنکھیں بیچنے کے لیے، جب گیا واپس تو میلہ لے گیا، پڑھ کے اس نے نعت پاک مصطفیٰ، پڑھ کے اس نے نعت پاک مصطفیٰ سب کے حصے کی اکیلا لے گیا، سب کے حصے کی اکیلا لے گیا۔ پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن صرف جو ہے کہ کچھ میں بھی فیض حاصل کر سکوں اور سرکار کی بارگاہ میں قرات پیش کروں۔ نہ میرے پاس سفیان ہاشمی ایسی آواز ہے، نہ وہ انداز ہے، بس یہ کہ آپ کا ساتھ رہے اور انشاءاللہ میرا کام ہو جائے گا۔ سرکار دوالہ کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی اس طریقے سے۔ آپ کے ذریعے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار ملاحظہ فرما لیں۔ قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، انشاءاللہ کہیں قسمت نے گر ساتھ دیا تو، آپ حاضر ہیں کہ نہیں؟ ہاں، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، گنبد خضرا کی جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، گنبد خضرا کے جلووں سے شیشہ دل چمکانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے۔ یہ شعر دیکھیں، دیتا ہے قرآن شہادت ہے حکم رحمان یہی، دیتا ہے قرآن شہادت ہے حکم رحمان یہی، تھامل دامن میرے نبی کا، تھامل دامن میرے نبی کا، خلد میں جس کو جانا ہے، تھامل دامن میرے نبی کا، خلد میں جس کو جانا ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے، سارے جہاں کے میخانوں میں پی کر لوگ بہکتے ہیں، سارے جہاں کے میخانوں میں پی کر لوگ بہکتے ہیں، ہوش میں لوگ جہاں کے ہیں، دید کا وہ میخانہ ہے، قسمت نے گر ساتھ دیا تو شہر مدینہ جانا ہے۔ سیدنا نبینا شبینا کریمنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیبی
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو مکمل طور پر پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ گویا کہ ایمان والے بہت سے ایسے ہیں، ایمان والے بہت سے ایسے ہیں جو مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہیں، نام مسلمان ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، بزرگوں کو مانتے ہیں، اولیاء اکرام کو مانتے ہیں، لیکن اسلام میں مکمل طور پر داخل نہیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جو کام کے لیے منع کیا گیا ہے کبھی کبھی وہ بھی کر لیتے ہیں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے کبھی کبھی وہ بھی ہو جاتا ہے مکمل طور پر، کبھی کبھی بےایمانی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی نافرمانی بھی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی صلاۃ کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، کبھی کبھی ماں باپ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے مکمل طور پر، کبھی کبھی تجارت میں کیا ہوتا ہے خرد برد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے ایمان والوں مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ملک مظفر، ملک مظفر۔ وہ اپنی رعایا میں، اپنے علاقے میں جب دوسری جگہ جانے لگا تو سپاہی پہلے پہنچ گئے۔ جب بادشاہ کا بھرمن ہوتا ہے، آپ کبھی مکھیہ منتری کو دیکھیے، پتہ چلے کہ فلاں شہر میں آ رہے ہیں تو پہلے سے وہاں کارکنان پہنچ جاتے ہیں، صفائی ستھرائی انتظام وغیرہ دیکھا کرتے ہیں نا، روڈیں اگر خراب ہے تو روڈ کبھی نہ بن رہی ہو، لیکن فلاں منتری آ رہے ہیں تو روڈ فوراً بن جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ آنے والا پاورفل ہے۔ تو بادشاہ کو جانا تھا اس علاقے میں، تو یہ ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی پہلے سے پہنچ جائے تاکہ وہاں جو کمیاں ہوں اس کمی کو پورا کر لیا جائے، کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ سپاہی پہنچے، وہاں صفائی ستھرائی ہوئی، لیکن اس علاقے میں جنگل کی طرف ایک عورت رہتی تھی بوڑھی، اس کی کٹیا تھی، اس کے پاس ایک گائے تھی۔ کیا تھی؟ گائے تھی۔ اسی گائے کا وہ دودھ دوتی اور اپنے اور اپنے بیٹی کا خیال رکھتی، کھاتی پیتی اسی سے انتظام کرتی۔ سپاہی ٹہلتے ہوئے اس کٹیا تک پہنچ گئے، جب دیکھا کہ گائے ہے وہ باہر بندھی ہوئی ہے، انہوں نے کیا کیا، گائے کھولا، لے جانے لگے۔ بوڑھی نے روکا، یہ گائے میری ہے، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا نہیں، یہ ہم کھائیں گے، ہم اس کو ذبح کریں گے اور اس کا جو ہے کباب بنا کر کھائیں گے۔ بڑھیا نے بہت محنت کری، بہت سماجت کری، لیکن وہ ظالم سپاہی اپنی حرکت سے باز نہ آئے، انہوں نے اس گائے کا کام تمام کر دیا۔ جب کام تمام ہو گیا تو ہوا کیا، اب گائے پر بڑھیا پریشان، اب کیا کیا جائے، زندگی آگے کیسی چلائی جائے؟ لوگوں سے بتانے لگی، لوگوں نے کہا سنو، بادشاہ بہت نیک ہے، جب وہ یہاں آتا ہے تو فلاں فلاں علاقے میں سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، اور کس راستے سے جاتا ہے؟ فلاں راستے سے جاتا ہے، اس پر پل بنا ہوا ہے، اس پر پل بنا ہوا ہے، پل سے جاتا ہے، تو ایسا کرو اگر عدل چاہتی ہو، انصاف چاہتی ہو تو پل پر بیٹھ جاؤ، پل پر بیٹھ جاؤ۔ بڑھیا تیار ہو گئی، پل پر بیٹھ گئی۔ بادشاہ اپنے معمول کے مطابق صبح نکلا، جب اس علاقے کی طرف پہنچا تو پل آیا، پل میں چڑھا تو بڑھیا کھڑی ہو گئی۔ بڑھیا نے کھڑے ہو کر اس کا جو ہے گھوڑے کی لگام پکڑی، کہا بادشاہ اترو، بات کرنی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا، کہا یہ بڑھیا، اے مائی یہ بتاؤ وجہ کیا ہے، مجھے کیوں روکا ہے یہاں پر؟ کہا بات یہ ہے تمہارے پاس بھی وقت کم ہے اور ہمارے پاس بھی وقت کم ہے، کیونکہ پتہ نہیں کس کی زندگی کی دوڑ کٹ جائے، ٹوٹ جائے، نہ تمہیں خبر نہ ہمیں خبر، لہذا وقت نہ تمہارے پاس نہ ہمارے پاس، صرف ایک سوال کرتی ہوں، وہ یہ سوال یہ ہے تمہارے حرام خور سپاہی میری گائے کھا گئے ہیں، اب یہ بتا کہ اس گائے کا حساب تو اس پل پر دے گا یا اس پل پر دے گا؟ تو اس گائے کا حساب اس پل پر دے گا یا آخرت کے پل پر دے گا؟ جب اتنا سنا کب کب آیا، کہا مائی اس پل کی بات کر، اس پل کی بات نہ کر، وہ پل بہت مشکل ہے، جو کچھ کرنا ہے یہی حساب کر لے۔ کہا یہ بتا گائے تو ختم ہو گئی، حساب کیسے دے گا؟ کہا سنو، میں اپنی لیبر سے تمہاری ایک گائے گئی ہے، میں 70 گائے دینے کو تیار ہوں، لیکن اس پل کی بات نہ کر۔ اللہ اکبر۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो। हमारा रवैया क्या है, हमारा तरीका क्या है? कभी कभी हमें मौका मिलता है, इधर का माल उधर कर जाते हैं, उधर का माल उधर कर जाते हैं, कभी धोखा भी देते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। मुकम्मल तौर पे दाखिल होने का मतलब ये है कि जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओ तो ये सोच कर आओ कि अब यहाँ से जा रहे हैं तो एक अच्छे इंसान बनकर जाएंगे। अगर नबी की महफिल में आए हो, वलियों के आस्थाने पर आए हो, वलियों की महफिल में आए हो, तो ये सोच कर उठो जो कुछ था हो गया, लेकिन इंशाअल्लाह आगे से अच्छे से अच्छा होगा। ये हमारे असलाफ का तरीका है, ये बुजुर्गों का तरीका है। बात तो बहुत कुछ करनी थी, लेकिन वक्त ने लगाम थाम ली है कि आगे बढ़ना नहीं है। बस अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए, जो कुछ इस नालायक ने, इस नाचीज ने कहा है, सबसे पहले इसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और फिर सब आपको तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।